اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ثم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو فہیم صدیقی کا سلام پہنچے۔ اللہ رب العزت سے امید ہے آپ لوگ اور آپ کی فیملی تمام سب بخیر و خیریت ہوں گے۔ ہمارا جو پروگرام سلسلہ چل رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر چل رہا تھا، اس سے پہلے ہم اس پر 3 پروگرام کر چکے ہیں۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ چوتھا پروگرام کرنے جا رہے ہیں۔ تھوڑا سا پچھلے پروگرام کا خلاصہ آپ کے ساتھ میں پیش کر دوں، یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد فرعون نے پوری کوشش کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش نہ ہو سکے۔ یہ اس کی حکمت تھی، اور اللہ رب العزت کو کچھ اور منظور تھا کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت بھی فرمائی اور اس کی پرورش بھی فرعون کے محل میں کر کے دکھائی۔ تو ہماری بات یہ چل رہی تھی کہ صندوق جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے دریا میں بہا دیا تھا، اور وہ فرعون کے دربار، فرعون کے محل کے ساتھ آ کر رک گیا تھا، اور اس کو اٹھا کے فرعون کے دربار کے اندر پہنچا دیا گیا، جس پر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت آسیہ نے اس صندوق کے لیے میں سے نکلنے والے بچے کو اپنی اور فرعون کی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا، جس پر فرعون نے انکار کیا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے، یہ تمہاری ہی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ کر کے بھی دکھایا کہ وہ حضرت آسیہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اور فرعون کو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے غرق کر دیا۔ اب جب وہ بچہ حضرت آسیہ کے پاس موجود تھا، تو حضرت آسیہ نے بہت سی دائیوں کو بلوایا، تاکہ ایسی حاملہ خواتین جو کہ اس کو دودھ پلا سکیں ان کو بلوایا گیا ان کے ذریعے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پی رہے تھے۔ اس میں بھی اللہ رب العزت کی حکمت تھی، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کو تمہاری طرف واپس لوٹائیں گے۔ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں اتنی زیادہ پریشان ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو اگر سکون نہیں دیا ہوتا تو وہ یہ سب کچھ بتا چکی ہوتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تمام دائیوں کا دودھ حرام قرار دے دیا گیا، حرام ہو گیا۔ اس پر حضرت آسیہ بڑی پریشان ہوئیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن تھیں وہ یہ تمام واقعات اپنے سامنے دیکھ رہی تھیں، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صندوق کے ساتھ ساتھ وہاں پہنچی تھیں۔ تو انہوں نے ایک تدبیر اپنائی اور حضرت آسیہ سے کہا کہ یہاں قریب گاؤں میں ایک عورت ہے جو دودھ پلا سکتی ہے اس کو، اور ہو سکتا ہے کہ اس کا دودھ یہ پی لیں۔ تو حضرت آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا ٹھیک ہے، جاؤ تم اس کو لے کر آؤ۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو لایا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ یہ اللہ رب العزت کی بڑی حکمت تھی، ان کی ماں تھیں۔ تو اب حضرت آسیہ علیہ السلام نے کہا، حضرت آسیہ نے کہا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو پیغام بھجوایا کہ وہ یہیں محل میں تشریف لے آئیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے منع کر دیا کہ میرا ایک گھرانہ ہے، میرے شوہر ہیں، میرا بیٹا ہے، پوری فیملی ہے، میں وہاں نہیں آ سکتی۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ آپ اس کو یہیں پہنچایا کریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے واپس اپنی ماں کے پاس پہنچایا، جس پر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف واپس لوٹایا، تاکہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک
रहें اور وہ پریشان نہ ہو اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں مانتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنا عذر پیش کیا تو حضرت آسیہ نے اس بات پر ایگری کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کے پاس لایا جاتا تھا، جس پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک کو واپس لوٹایا اور اپنا وعدہ پورا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ بڑے حکیم ہیں اور اللہ رب العزت کی جو حکمت ہے وہ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ باطل تو مٹنے ہی والا ہے اور باطل ہے ہی مٹنے کے لیے، حق ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ فرعون اپنی تدبیریں کر رہا تھا اور اللہ رب العزت اپنی تدبیر کر رہے تھے، اور اللہ کی تدبیر سب سے حاوی ہے، سب پر حاوی ہوتی ہے۔ بڑے تحفے طائف جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس آ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دودھ پی رہے تھے اپنی والدہ کو اور وہاں پہ ہی پرورش پا رہے تھے، اور فرعون کے محل میں بھی پرورش پا رہے تھے، اپنی والدہ سے بھی ملاقات تھی ان کی۔ بڑے تحفے تحائف، مال و دولت کی ریل پیل تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حتیٰ کہ نوجوانی کی عمر کو پہنچے، بتایا جاتا ہے کہ 18 سال کی ان کی عمر ہو گئی، اور باقوت نوجوان تھے، ان کے بازوؤں میں بڑی طاقت ہوا کرتی تھی۔ اور دوسرا یہ کہ غصے کی بھی بہت تیز تھے اور جلالی پیغمبر کہلاتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو آگے ہوا یہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریباً 18 سال کے ہو گئے، خوب رو نوجوان ہو گئے، اور ان کے ایک بھائی بھی تھے جیسے آپ کو پتہ ہے حضرت ہارون علیہ السلام۔ لیکن فرعون کا ظلم جاری و ساری تھا بنی اسرائیل کے اوپر۔ اسی طریقے سے بنی اسرائیل کو فرعون نے غلام بنا رکھا تھا، جس کو دیکھتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں بڑی تکلیف محسوس کیا کرتے تھے، اور بنی اسرائیل کے لیے ایک محبت ان کے دل میں ہوا کرتی تھی۔ ایک دوپہر کا ٹائم تھا جب عموماً لوگ گھروں سے باہر بہت ہی کم نکلا کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک مصری جو مصر کا رہنے والا تھا، جو بنی اسرائیل کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ان کو اپنے پاس بلایا مدد کے لیے، اور اس مصری کی شکایت کی جس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مکہ مارا، اور وہ مکہ ایسا لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں اتنی پاور تھی کہ وہ مصری مکہ لگتے ہی مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت افسوس ہوا، اور انہوں نے اللہ سے توبہ کی اور کہا کہ یہ بے شک شیطان کی طرف سے ہے، میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ مر جائے۔ اور اللہ رب العزت سے بڑی معافی طلب فرمائی کہ اللہ مجھے معاف کر دیجئے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے ان کو معاف فرما دیا۔ اگلے دن بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی طریقے سے آ رہے تھے، تو یہی بنی اسرائیل کسی اور مصری کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ تو اس نے پھر مدد کے لیے پکارا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے اور اس نے بولا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تیرا تو کام ہی یہی ہے، یعنی اس کی ہی مدد کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اس کے دل میں ایک خوف پیدا ہوا، اور اس نے کہا کہ جیسے آپ نے کل اس بنی اسرائیل کو مار دیا تھا مکہ مار کے، ایسے ہی آپ مجھے بھی مارنا چاہتے ہیں۔ یہ کہہ کے وہ بھاگا اپنی جان بچانے کے لیے، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ تو اس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اندازہ لگایا کہ یہ کل کا جو واقعہ پیش آیا ہے، اس کا ذکر
फ़िरौन के दरबार में भी हो चुका है और इस बात का सबको पता चल चुका है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम क्या देखते हैं, एक तरफ से एक शख्स दौड़ा चला आ रहा है जो फ़िरौन का दरबारी था, यानी क़िरती था, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत रखता था। उसने आके इत्तला दी कि आपके ख़िलाफ़ दरबार में आपके कत्ल की साजिशें की जा रही हैं कि आपको कत्ल कर दिया जाए। जो कल वाक़या पेश आया है, जो मिस्री आपके हाथ से कत्ल हुआ, इसकी बुनियाद पर आपको सज़ा दी जाए मौत की, और इस पे अमल दरामद शुरू करने के लिए फ़ैसले किए जा रहे हैं। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये चीज़ सुनी तो उनके दिल में एक खौफ सा पैदा हुआ कि मुझे भी इसी तरीके से पकड़ लिया जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि इसी चीज़ को बेहतर समझा कि यहाँ से हिजरत की जाए और किसी ऐसे मुकाम पर पहुँच जाया जाए जहाँ पे ये मिस्री फ़िरऔन की हुदूद ना हो, और कुछ अरसा वहाँ गुजार के फिर वापस आया जाए ताकि ये तमाम वाक़े को बुला दिया गया हो अल्लाह की तरफ से इन लोगों को। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन की तरफ रवाना हो गए, और जैसी उनकी कंडीशन थी उसी कंडीशन में फ़लस्तीन की तरफ रवाना हो गए। और रास्ते में उनके जूते भी टूट गए, पैर भी ज़ख्मी हो गए, नंगे पैर उन्होंने सफ़र किया, भूख की हालत के अंदर दरख्तों के पत्ते चबाए और खाए। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये रिवायत करते हैं कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ पहुँचे थे तो जिसका मफ़हूम मैं आपको बताऊं कि उनके पैर ज़ख्मी थे, पैरों में चप्पल नहीं थी और मुंह से पत्तों की महक आ रही थी। अब वो जिस मकान पे पहुँचे वो मकान था मदियन, जहाँ हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की जगह, जहाँ पे हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा गया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मदियन के पानी पे पहुँचे और सफ़र की वजह से थकावट भी बहुत ज़्यादा थी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक तरफ दो औरतें खड़ी हैं और वो अपने जानवर यानी बकरियों को लेके खड़ी हुई हैं और बैठी हुई हैं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि आप यहाँ पे किस चीज़ का इंतज़ार कर रही हैं और अपने जानवरों को पानी क्यों नहीं पिला रही हैं। वो एक चीज़ उनको बेहतर नहीं लगी, इसलिए कि वो पैगंबर भी थे। तो पैगंबर तो गैरतमंद हुआ करते हैं कि तमाम आदमी जो है औरतों को पानी पिला रहे हैं, तमाम आदमी अपनी बकरियों को पानी पिला रहे हैं, लेकिन ये दोनों औरतें साइड में बैठी हैं इंतज़ार के अंदर। तो उन्होंने जवाब दिया कि हम अपनी बकरियों को पानी नहीं पिला सकते जब तक कि ये तमाम मर्द फारिग नहीं हो जाएं। हमारे वालिद बहुत बूढ़े हैं और कोई ऐसा है भी नहीं घर में जो इनको पानी पिलाए, तो उन्हीं को आना पड़ता था इन बकरियों को पानी पिलाने के लिए, जिसकी वजह से वो इंतज़ार कर रही थी। इंशाअल्लाह ताला अब अगले प्रोग्राम में आपसे बात होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखे। फ़ी अमान अल्लाह।